کیا بتاؤ جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریز کا تسلط ہوا اور جب ہندوستان کی ماں کا سندور کچا جا رہا تھا، خوبصورت عمارتوں کو مسمار کیا جا رہا تھا، عزت و آبرو کو پیروں تلے کچلا اور روندا جا رہا تھا، وہ کون تھا جو اس ملک کی عزت بچانے کے لیے اپنا لہو بہا رہا تھا؟ آج تم ہم سے سند وفا مانگتے ہو اور سورج سے زیادہ روشن تحریک آزادی میں ہمارے کردار کو مشروق نگاہوں سے دیکھتے ہو، تو سنو، ہم ملک کے رکھوالے اور محافظ ہیں، احسان فراموش تو تم ہو، کیا تمہیں آزادی کی پر سکون فرائی ہم نے دی ہے؟ آؤ دیکھو اپنے ماضی کو، جب تم انگریز کے چنگل میں جکڑے ہوئے تھے، سانس لینے کی تم کو مہلت نہ تھی، تو اس وقت اس ملک کی گود میں پرورش پانے والا کوئی مائی کا لال اتنی جرت نہیں کر سکتا تھا جو انگریز کی حکومت کو للکار سکے اور دنیا کی سپر پاور طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے آواز اٹھا سکے۔ دیکھو ہماری بے باکی کو سب سے پہلے جس نے آواز اٹھائی تھی وہ شہد انسان خدا در انسانیت کا مسیحا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فرزند شاہ عبدالعزیز تھا۔ شاہ عبدالعزیز کی آواز کیا تھی؟ وہ آواز یہ تھی کہ انگریز کے خلاف جہاد کیا جائے اور ملک ہندوستان کو آزاد کیا جائے۔ شاہ عبدالعزیز کا یہ فتویٰ انگریز کے لیے ایک خطرناک پیغام تھا جس نے انگریز کو بے چین کر دیا تھا۔ اسی آواز کے سارے علماء ہند اور خاص طور پر علماء دیوبند اپنے سر سے کفن باندھ کر انگریز کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے میدان میں نکل پڑے۔ پھر تاریخ نے دیکھا علماء کو توپ کے منہ پر باندھ کر گولا داغ دیا جاتا، رب کی قسم علماء کے گوشت کے لوتڑے اڑ گئے اور فضا آسمانی پھول سے رنگین ہو گئی۔ یہ بھی ہوا کہ علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا، علماء کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تندوروں میں ڈالا گیا۔ لمحات تاریخ نے یہ بھی دیکھا علماء کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر ہاتھی کو چلا دیا گیا۔ لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا۔ ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی، اور یہ بھی ہوا کہ علماء کرام کو بوریوں میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ علماء کو دیکھتے ماروں میں ڈالا گیا اور ان کو بھون دیا گیا اور یوں کہا گیا کہ مولویوں تم صرف ایک بار یوں کہہ دو 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن رب کی قسم سارے علماء آگ میں پھٹ گئے، ایک نے بھی انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔ جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی، جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے گردن ہماری کٹی۔ پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل وطن، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل وطن، یہ وطن تمہارا نہیں، یہ وطن ہمارا